اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وزین الارض بطول بقائه وجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته وقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وبحر لا ینزفہ المستنزفون۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو خود قرآن ناطق ہیں، ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم ایسا دریا اور سمندر ہے کہ جس سے پانی بھرنے والے، لینے والے، اس پانی سے سیراب ہونے والے اس کے پانی کو ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن ایسا بحر ہے، بحر لا ینزفہ المستنزفون۔ قرآن ایسا بحر ہے، ایسا سمندر ہے، ایسا دریا ہے کہ جس کے پانی سے سیراب ہونے والے، پانی لینے والے لوگ اس کے پانی کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو ہماری گفتگو جو آج کا ناظرہ تلاوت کے قواعد میں چوتھا درس شروع ہو رہا ہے، طلاب عزیز توجہ کریں، غور کریں اس کی طرف۔ سب سے پہلا کام ان کا ہے کہ جو قانون بیان کیے جا رہے ہیں، قواعد، ان کو محفوظ کریں، لکھیں، پھر ایک ایک قاعدہ کے مطابق اس کی تمرین کریں، مشق کریں۔ تو گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ چھوٹی آوازیں کون سی ہیں؟ سوال۔ جواب یہ تھا چھوٹی آوازیں ضمہ، کسرہ، فتح ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش، یہ حرکات ہیں، یہ حروف کے اوپر آتی ہیں۔ حروف بغیر حرکات کے ان کا تلفظ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی آوازیں ہیں، جس حرف پر بھی زبر، زیر پیش ہو تو اس کو اس مقدار کے مطابق اس کا تلفظ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اس کی مقدار سے زیادہ اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے ضمہ، کسرہ، فتح کی تعریف۔ آج ہم اس کی تمرین کرتے ہوئے عربی لہجہ میں، تاکہ ہمارا عربی لہجہ قرآن کریم کے قرأت کا ہمارا لہجہ درست ہو جائے، ہم سورہ فاتحہ کی اور سورہ فلق کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو ان دو سورہ کی اور اس کے علاوہ بھی اور بھی قرآن کریم کی کے کچھ سورہ ہیں جو آسانی سے طلاب عزیز جن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کریں، تمرین کریں، تاکہ زبر زیر پیش پڑھنے میں ان کو آسانی ہو اور اس کا حروف کا تلفظ درست ہو سکے، اور جتنی مقدار ہے زبر زیر اور پیش ان حرکات کی مقدار اس سے زیادہ اس کو لمبا کر کے نہ پڑھیں۔ بعد والا جو ہمارا اس درس کے ساتھ مربوط ہے مطلب، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو حرکات ایسی تھیں کہ چھوٹی آوازیں، کم مقدار، زبر زیر پیش، یہ حرکات ہیں کہ ان کو اس معمولی آواز میں، معمولی اس حرکت، اسی مقدار میں اس کو ادا کرنا تھا۔ اب ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ ہیں لمبی آوازیں، حروف مدہ ہیں، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ مد سے ہی واضح ہے، چونکہ لغت میں مد کا معنی ہے کھینچنا، کشش کے ساتھ ادا کرنا۔ تو یہ جو حروف مدہ ہیں، یہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، یہ 3 حروف ہیں۔ یہ مدہ کب واقع ہوتے ہیں؟ بغیر حرکت کے۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ جہاں الف واو یا لکھا ہو تو یہ حروف مدہ ہیں، ہر جگہ پہ مدہ ہیں، نہیں، بلکہ یہ حروف مدہ اس وقت مدہ کہلائیں گے جب ان سے پہلے والے حرف پر حرکت ان کے موافق ہوگی، تو اس صورت میں حروف مدہ کہلائیں گے۔ اگر حرکت موافق نہیں ہے تو اس وقت یہ حروف مدہ نہیں ہوں گے، بلکہ حروف لین ان کو کہا جاتا ہے۔ الف ہے تو اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، فتح ہو۔ واو اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ یعنی پیش ہونی چاہیے۔ یا ہے، یا سے پہلے والے حرف پر یعنی کسرہ ہو، اس کے نیچے زیر ہو۔ جب الف، واو، یا ان سے پہلے والے حرف پر حرکت ان کے موافق ہوگی تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے۔ جب یہ حروف مدہ ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، اس میں تبدیلی کیا ہوگی؟ اس میں تبدیلی یہ ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو مثلا الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو اس کو کتنے برابر کھینچ کے پڑھیں گے؟ تو اس حرکت کو، اس آواز کو، جو زبر کی آواز تھی، اس کو 2 برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح واو سے پہلے ضمہ ہے، پیش ہے، یا سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے یعنی زیر ہے، تو اس زیر کو بھی 2 برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور ضمہ کو بھی 2 برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف مدہ ہیں۔ مد کا معنی ہے کھینچ کے پڑھنا۔ اگر ایسے حروف ان 3 کے علاوہ یہی حرکات زبر زیر پیش باقی حروف پر آتے ہیں تو ان کو اسی معمولی مقدار میں، چھوٹی آواز میں ہی پڑھا جاتا ہے، اور اسی مقدار میں ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کے، زیادہ لمبا کر کے ان کو نہیں پڑھ سکتے، درست نہیں ہوگا۔ اس کی چند مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، تابا، اب دیکھیں، تا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، الف سے پہلے فتح اور زبر ہے۔ اسی طرح با،
تابا، اب با کے اوپر زبر، اس کے بعد الف، یہ دونوں، ان دونوں حرفوں میں الف مدہ ہے۔ اب تا خالی ہو، تا کے اوپر زبر ہو تو پڑھیں گے تا، اگر الف آ جائے تو اس کو دو برابر کھینچ کے پڑھیں گے تا، تا با، دو برابر، حالا، سارا، تابا، کادا، ماذا، نبات، ثانیہ، تکادو، مالہا، عذاب، یداکا، بجانبی، نصارع۔ اب دیکھیں ان الفاظ میں اب واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہاں الف ہے، اس تمام میں الف مدہ ہے، تو اس کو دو برابر رکھیں۔ فما کان کواعب رواحها سادتنا ما وعدنا تحاورکما افبعذابنا۔ اب یہ الف مدہ کی تمام مثالیں تھیں۔ اس الف مدہ کی صورت میں اس کو، چونکہ الف مدہ خود الف خالی حرکت سے خود ساکن ہے، اس سے پہلے والے ان تمام مثالوں میں اس سے پہلے والے حرف پر فتح، تو اس الف مدہ کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، کشش کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سوال، آیا اس الف مدہ کی آواز باقی حروف کے ساتھ، چونکہ خود ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر فتح آ رہا ہے، زبر ہے، سوال یہ ہے کہ آیا الف کی آواز کیا ان کے ساتھ ایک جیسی ہوگی؟ الف کی آواز اس سے پہلے والے حرف کی آواز کے تابع ہوگی، یا اس کی الف مدہ کی آواز کوئی علیحدہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یوں دیتے ہیں، اور ایک جیسی سے مراد یعنی آیا الف سے پہلے والے حرف کو باریک پڑھا جا رہا ہے تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھا جا رہا ہے، پرحجم پڑھا جا رہا ہے تو اس کو بھی پڑھیں گے؟ جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس فن کے ماہر جنہوں نے علم تجوید لکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ الف مدہ 8 حروف کے بعد الف مدہ کی آواز کو بھاری اور موٹا پڑھا جائے گا، اور باقی 28 حروف کے بعد جب بھی الف آئے، جہاں بھی آ جائے تو الف کی آواز بھی باریک ہوگی، چونکہ وہ حروف ہیں ان کی خود آواز باریک ہوگی، لہٰذا الف کو بھی باریک اور اس آواز میں باریک اور نازک آواز میں پڑھا جائے گا۔ وہ 8 حروف یہ ہیں، خا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف اور را، یہ 8 حروف ہیں۔ ان 8 حروف کے بعد الف مدہ آ جائے تو الف مدہ کی آواز بھاری اور موٹی ہوگی، چونکہ یہ حروف وہ ہیں کہ جن کو درست بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے، اب ان کو پرحجم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ 8 حروف ایسے ہیں، ان کے بعد جب الف آ جائے گی تو اس کو بھی موٹی اور بھاری آواز میں پڑھا جائے گا۔ باقی جو ان 8 حروف کے علاوہ 20 حروف جو بچتے ہیں، کل 28 ہیں حروف تہجی، باقی 20 حروف کے بعد جب الف آئے گی، الف مدہ، تو اس کو باریک اور نازک آواز میں ادا کیا جائے گا۔ اب اس کی مثالیں بیان کر رہے ہیں، غور سے سنیں اور اس کی تمرین اور مشق بھی کریں۔
خاف، خاف، اب خا کو موٹا پڑھیں گے تو الف بھی ساتھ ہی اس کے، ران، ساق، قال، طاب، مقام، غالب، ظاہر، خالق، اصاب، یراد، قاتل، عصاک، طاقت، یطاف۔ اب یہ ان 8 حروف کی مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت اس بات کی طرف توجہ کریں تو یقیناً آپ کو بہت سی مثالیں اور بھی ملیں گی کہ جن میں الف مدہ، سب سے پہلے ایک تعریف واضح ہونی چاہیے۔ الف مدہ اس صورت میں الف مدہ ہے کہ جب الف خود ساکن ہو، الف سے پہلے والے حرف پر فتح یعنی زبر ہو، اور ان 8 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو الف کو اور اس حرف کو دونوں کو بھاری اور موٹی آواز میں پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت کی جائے گی، اس طرح اس کو پڑھا جائے گا۔ باقی یہ الف مدہ باقی 20 حروف کے ساتھ اس کو باریک پڑھا جائے گا اس آواز میں۔ تو یہ ہم نے جو بیان کیا ہے یہ الف مدہ کے بارے میں، تو اس سے زیادہ ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، چونکہ یہ الف مدہ کے بارے میں جو اور دقیق اور باریک قانون اور بھی ہیں، انشاءاللہ ہم بعد والے درس میں ان کو بیان کریں گے۔ ابھی ہم طلاب عزیز کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی آوازیں زبر زیر پیش اس کو مد نظر رکھیں، جس حرف پر یہ ہوں تو اس کو چھوٹی آواز میں ہم نے پڑھنا ہے، اور جب حروف مدہ آ جائیں تو ان کو کھینچ کے 2 برابر، اس حرکت کے 2 برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کا سبب بنتے ہیں حروف مدہ۔ تو الف کے بارے میں جو ہم نے گفتگو کی ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آپ لوگ اس قانون کو حفظ کریں۔ حفظ کرنے کے بعد اس کی تمرین اور مشق جتنی زیادہ ہو سکتی ہے کریں، تاکہ یہ جو مثالیں جو ابھی پیش کی گئی ہیں اور کتاب میں موجود ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے وقت روزانہ جتنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اس میں یہ ان چیزوں کا جو پڑھ رہے ہیں، چھوٹی آوازیں ہیں، لمبی آوازیں ہیں، حروف مدہ ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قانون کو، اس کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کریں، تاکہ تمرین جتنی زیادہ کریں گے یہ قانون آپ کے اندر راسخ ہو جائیں گے، اور جب بھی آپ عربی کلام کریں گے یا قرآن پاک پڑھیں گے یا حدیث اہل بیت علیہ السلام کی تلاوت کریں گے تو اس میں بھی آپ کا تلفظ درست ہوگا، قرأت آپ کی درست ہو جائے گی۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت بہترین انداز میں کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔